ظاہر ہے جو جغرافیکل اس وقت جو سچویشن ہے ہر ملک کی، ہر ملک جو ہے وہ اپنے اپنے انداز سے چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے. تو آپ امت کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے مسائل سے نکلنی، تو انڈیویجول کیپیسٹی میں ہمیں ہر چیز کو دیکھنا ہوگا. جنید بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت فلسطین، افغانستان، عراق، کشمیر اور ان تمام تر مسلم خطوں میں برما، میانمار، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ واضح ہو چکا ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول جس کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں، امت مسلمہ کو امت کے تصور سے تقسیم کرنے کے بعد ان پر حکومت کی جا رہی ہے. گزشتہ 100 سالوں میں یہ بالکل بات ثابت ہو چکی ہے کہ نیشن اسٹیٹس کا تصور مسلمانوں کو تباہی اور بربادی کے کنارے پر لا چکا ہے. کیا ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ کشمیر اور فلسطین کے مسائل کو حل کر لیا؟ کیا برما کے مسلمانوں کا جس طرح کچھ تو خون ہو رہا ہے تو کیا مسلمان آج اپنے ان مسائل کو حل کروا سکے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا کہ المؤمن، کہ فرمایا کہ جو مسلمان ہیں وہ کل بنیان ہیں، وہ ایک عمارت کی مانند ہیں کہ یشد بعضہ بعضا، کہ جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو عمارت میں سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، مسلمان بھی اسی طرح ایک عمارت کی طرح ہیں. اگر یہ اینٹیں متفرق طور پر ادھر ادھر پڑی ہوئی ہوں گی تو انہیں اینٹوں کا ڈھیر کہا جائے گا، انہیں دیوار یا عمارت نہیں کہا جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ باہمی شفقت میں، محبت میں، رحم دلی میں مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح سے پاؤ گے کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. بخار اور رت جگہ پورے جسم کے ساتھ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ کو تکلیف ہے تو آنکھیں سو جائیں، آنکھیں بھی اس تکلیف کو محسوس کرتی ہیں. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ کو مالی تاوان سمجھا جائے، قومی دولت کو ذاتی دولت سمجھا جائے، اور امانت کو مال غنیمت تصور کر لیا جائے، زکوٰۃ کو باقاعدہ جرمانہ سمجھا جائے، وَتُعْلِمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور لوگ دین کا علم دین کے ماں سوا دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کریں، شوہر اپنی بیوی کے قریب ہو جائے اور اپنی ماں سے دور ہو جائے، بیٹا اپنے باپ سے دور ہو جائے، اپنے دوستوں سے قریب ہو جائے، مساجد کے اندر آوازیں بلند ہونے لگیں اور قبیلوں کا سردار ذلیل ترین انسان بنا دیا جائے، اور فرمایا کہ لوگوں کی عزت ان کے شر کے خوف سے کی جائے، اور ناچنے گانے والی عورتیں اور ناچنے گانے کے آلات ظاہر ہوں، اور اس امت کے لوگ گزشتہ لوگوں پر لان تان کرنے لگیں، تو فرمایا اس وقت تم زلزلوں کا، یعنی ریحن حمراء، سرخ آندھیوں کا زمین میں دھسائے جانے اور شکلوں کے مسخ کیے جانے کا انتظار کرو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم وہن کے اندر مبتلا ہوں، ہمارے اعمال حضور کی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا میری امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو ایک ایسے عہد میں سوائے اس تصور کے کہ ہم دوبارہ ایک بنیان مرصوص ہو کر ایک عمارت بن کر کھڑے ہوں، ہمارے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے. اس لیے کسی نے کہا تھا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آج پھر اگر ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں